والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق قصیدہ بردہ شریف شرح خرقوتی کی وضاحت جاری ہے. اللہ جل وعلا صحیح واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کامل چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام بصیری علیہ رحمۃ الرحمن نے کس نفوس انداز میں کہا ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ وأومد البرق في الظلماء من اضمی. یا ہوا مقام کاظمہ کی طرف سے چلی اور کوہ عظم کی تاریکیوں میں بجلی چمکی. اور اس کی کچھ وضاحت ہم نے گزشتہ کلپ میں کر دی تھی. آج مزید اس کی وضاحت کریں گے. آپ فرماتے ہیں وَيَكُونُ ابی المراد من الریح الرائحة الطیبة كما في قول تعالی حکایۃ عن یعقوب علیہ السلام انی لأجد ریح یوسف انی ای رائحته. آپ کہتے ہیں کہ جو ام حبت الریح میں ریح کا جو لفظ ناظم نے استعمال کیا مراد اس ریح سے پکیزہ خوشبو ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ پاک نے حقائق فرمائی انی لأجد ریح یوسف ای رائحته، یعنی میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں، خوشبو محسوس کرتا ہوں. تو اب ناظم اس سے دلیل حاصل کرتے ہوئے اشارے دلیل حاصل کرتے ہوئے ریح سے پکیزہ خوشبو مراد لے رہے ہیں. اور جب اس سے پکیزہ خوشبو مراد لی جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُبُوبُ بِمَعْنَى النَّشْرِ مَجَازًا مِنْ ذِكْرِ مَلْزُومِ وَإِرَادَةِ اللَّازِمِ. تو پھر حبوب یعنی حبت بنا ہے حبوب سے، تو پھر حبوب کا معنی ہوگا النشر، پھیلنا. تو یہ مجاز ہوگا ملزوم کے ذکر اور لازم کے ارادہ سے، یعنی ملزوم کا ذکر کرنا اور مراد لازم لے لینا، یہ اس سے مجاز ہوگا. فالمانا ام شم انفک الرائحة الطیبة التي نشرت من تلقاء کاظمۃ. پھر معنی یہ ہوگا کہ مقام کاظمہ کی طرف سے جو پکیزہ ہوا پھیلی ہوئی ہے تیرے ناک نے اسے سونگا ہے، اور جس کی وجہ سے تیرے آنسوں کے ساتھ خون بہہ پڑا ہے اور تو محبوب کی محبت میں تڑپ گیا ہے. یا پھر کہتے ہیں ابی المراد من الریح ریح الصبا، یا جو اس میں ریح ہے ریح سے مراد ہوائے صبا ہے. فیکون المراد باوصاف النبی علیہ الصلوۃ والسلام مجازا واستعارۃ بان شبہ اوصاف النبی علیہ الصلوۃ والسلام واخلاقه العظیمۃ بریح الصبا فی کونها باعثین للسرور. فكما ان ريح الصبا يعطي الفرح لمن اصابه كذلك اوصافه عليه السلام واخلاقه تعطي السرور لمن سمعه. وادعى ان اوصاف النبي من جنس ريح الصبا ثم استعير ريح الصبا لاوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ريح الصبا واريد منه اخلاقه عليه الصلاه والسلام. هذا يكون حبا ترشيحا لاستعاره المصرحه بمعنى التحریک اب النشر. آپ کہتے ہیں کہ یا مراد ہوا سے ریح سے ہوائے صبا ہے، تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مراد ہوں گے، تو یہ مجازن ہوگا اور استعارہ ہوگا. یہ مجاز ہوگا اور استعارہ ہوگا. وہیں طور کہ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اخلاق عظیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کو
ہوائے صبا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اور صاف کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہوائے صبا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تشبیہ تو کسی وجہ میں ہوتی ہے، وجہ شبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وجہ شبہ کہ دونوں ہی خوشی پر ابھارتے ہیں، دونوں ہی سرور پر ابھارتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسا کہ ہوائے صبا وہ سرور عطا کرتی ہے اس شخص کو جسے ہوا پہنچتی ہے، یعنی جسے ہوائے صبا پہنچتی ہے وہ اس کو خوشی دیتی ہے، اور ایسے ہی اوصاف مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں سنتا ہے، جو حضور کی شانیں سنتا ہے، حضور کی اخلاق کریمانہ سنتا ہے، اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا ہے، تو پھر وہ اخلاق اور اوصاف مصطفیٰ اسے بھی سرور دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں دونوں ہی برابر ہیں، یعنی تشبیہ دی گئی اور دعویٰ کیا ہے ناظم نے کہ اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوائے صبا کی جنس سے ہیں، یعنی ہوائے صبا کی جنس سے ہی ہیں۔ تو پھر ہوائے صبا کو اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادارہ لے لیا گیا، تو ہوائے صبا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا نام دے دیا گیا، اس کے لیے ادارہ لیا گیا، اور پھر کہتے ہیں ہوائے صبا کا اس نے ذکر کیا اور مراد اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لیے گئے۔ اور اس پر پھر ناظم کہتے ہیں اس معنی پر یہ جو حبت ہے یہ استعارہ مسرہ کے لیے ترشیح ہوگا، یعنی حبت ترشیح ہوگا استعارہ مسرہ کے لیے، بمعنی تحریک، تو پھر معنی یہ گا حبت کا حرکت دینا، ابھی نشر یا پھیلنا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔